آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ایک بہت ہی آم، گہرے اور پیچیدہ موضوع سے تعلق رکھتا ہے۔ پشتون شناخت، افغانستان کا مستقبل اور ڈیورنڈ لائن کے آر پار بسنے والے لوگوں کے آپسی تعلقات۔ اس میں تاریخ بھی ہے، سیاست بھی ہے، اور شناخت کا ایک ایسا بحران جو پورے خطے پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ جی، اور اس بحث کا مرکز ایک بہت ہی بنیادی مگر حیران کن سوال ہے۔ آخر پاکستانی پشتون خود کو افغان کیوں نہیں کہلوانا چاہتے؟ بالکل، چلیں اسی نقطے سے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ذرائع ایک بہت واضح تصویر دکھاتے ہیں کہ پاکستانی پشتون اپنی نسلی شناخت پشتون بتاتے ہیں اور قومی شناخت پاکستانی۔ جی، وہ افغان کے لیبل کو تقریباً مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ یہ بات اس لیے بھی عجیب لگتی ہے کیونکہ تاریخی طور پر تو ان علاقوں کے لیے افغان کا لفظ استعمال ہوتا رہا ہے۔ جی، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر آپ برطانوی دور کے سرکاری کاغذات دیکھیں، مثلا خیبر پختونخوا کے پرانے ریونیو ریکارڈز، اچھا، تو وہاں نسل کے خانے میں افغان لکھا جاتا تھا۔ یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت تھی۔ تھا یعنی آج کا خیبر پختونخوا۔ تو پھر اتنے برسوں میں ایسا کیا ہوا کہ جس لفظ کو وہ اپنی تاریخ کا حصہ سمجھتے تھے، آج اس سے اتنی دوری؟ یہیں پر یہ معاملہ ایک سادہ لفظی بحث سے آگے نکل جاتا ہے۔ یہ قومی وفاداری اور سیاسی حقیقت پسندی کا اظہار بن جاتا ہے۔ پاکستانی پشتونوں کے لیے پشتون ہونا ان کی ثقافتی اور نسلی جڑ ہے جس پر وہ فخر کرتے ہیں، صحیح۔ لیکن پاکستانی ہونا ان کی وہ قومی حقیقت ہے جس نے انہیں ترقی دی ہے، مواقع دیے ہیں اور ایک وسیع تر شناخت دی ہے۔ تو ان کے نزدیک افغان کا لیبل مسترد کرنا دراصل کابل کی حکومتوں کے اس سیاسی منصوبے کو مسترد کرنا ہے جو وہ کئی دہائیوں سے ان پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک سیاسی رد عمل ہے۔ تو اگر پاکستانی پشتون خود کو افغان نہیں سمجھتے تو کابل کی حکومتیں اس لفظ پر اتنا زور کیوں دیتی رہی ہیں؟ یہیں سے تاریخ کا سیاسی استعمال شروع ہوتا ہے نا؟ بالکل، کابل کی حکومتوں نے چاہے وہ بادشاہت ہو، کمیونسٹ دور ہو یا ابھی کا جمہوری دور۔ جی، ہمیشہ افغان کی اصطلاح کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے۔ انہوں نے پشتونستان پروجیکٹ اور حال ہی میں لروبر، یعنی سب پشتون ایک ہیں۔ جی، یہ جیسے نعرے لگائے۔ بظاہر یہ نعرے نسلی اتحاد کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کا اصل مقصد پاکستان کی سالمیت اور ڈیورنڈ لائن کی حیثیت کو چیلنج کرنا تھا۔ تو یہ ایک طرح سے پاکستان کے پشتونوں کو اپنی قومی وفاداری پر شک کرنے پر اکسانے کی کوشش تھی کہ آپ کی اصل وفاداری پاکستان سے نہیں بلکہ ایک خیالی عظیم تر افغانستان سے ہونی چاہیے۔ آپ اسے ایسا ہی سمجھیں۔ یہ تاریخ کی ایک ایسی تشریح تھی جو ایک مخصوص سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھاتی تھی، بری طرح ناکام ہوئی۔ یہ نہ صرف پاکستانی پشتونوں کو متاثر کرنے میں ناکام رہی، بلکہ اس نے خود افغانستان کے اندر نسلی تفریق کو مزید ہوا دی۔ افغانستان کو جوڑنے کے بجائے مزید توڑ دیا۔ آئیے اس معاملے کو پاکستانی پشتونوں کے نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں۔ ذرائع میں ایک تصور کا ذکر ہے جسے افغانیت کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل پشتون قبائل کے درمیان ایک بہت سخت قسم کا درجہ بندی کا نظام ہے۔ درجہ بندی؟ یہ تو بہت سنگین الزام ہے، بلکہ ایک باقاعدہ اونچ نیچ کا نظام ہے۔ جی، اور یہ صرف ایک نظریاتی بات نہیں ہے۔ اس نظام کے مطابق قندھار کے دورانی قبائل خود کو سب سے اونچے درجے پر رکھتے ہیں۔ ان کے بعد مشرقی افغانستان کے قبائل جیسے پکتیا وال آتے ہیں، جن کے بارے میں ذرائع کا دعویٰ ہے کہ قندھاری انہیں کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ اچھا، اور اس کے بعد مشرق وال یعنی ننگرہار وغیرہ کے قبائل کا نمبر آتا ہے، جنہیں تو اس بحث میں شامل ہی نہیں کیا جاتا۔ تو یہ افغانیت ایک قسم کی سماجی سیڑھی ہے جس میں قندھاری سب سے اوپر کھڑے ہیں اور باقی قبائل نیچے آتے جاتے ہیں۔ بالکل صحیح تشبیہ ہے، اور ذرائع کے مطابق اس سیڑھی پر پاکستانی پشتونوں کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ انہیں تو اس نظام کا حصہ ہی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ انہیں ایک کمتر درجے پر دیکھا جاتا ہے۔ اوہ، اس کے علاوہ قندھاریوں اور پکتیاں والوں کے درمیان جو کبھی نہ ختم ہونے والی قبائلی جنگ جاری ہے، اسے دیکھ کر پاکستانی پشتون کہتے ہیں کہ ہمیں اس جھگڑے میں کیوں پڑنا ہے۔ تو ان کا بنیادی خدشہ یہ ہے کہ اگر وہ اس نام نہاد عظیم در افغانستان کا حصہ بن بھی گئے تو انہیں سب سے نچلے درجے پر رکھا جائے گا اور صرف سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ جی، وہ دیکھتے ہیں کہ جس اتحاد کی انہیں دعوت دی جا رہی ہے نا، وہ برابری کی بنیاد پر نہیں ہے۔
یہ وہ حقیقت ہے جسے دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں زیادہ برابر اور زیادہ با اختیار ہیں۔ ایک منٹ، سب پشتون ایک ہیں کا نعرہ بھائی چارے کے بارے میں ہے ہی نہیں؟ کیا ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں افغانستان کے اندر ایک آبادیاتی جنگ جیتنے کی کوشش ہے؟ بالکل، یہ اس گفتگو کا شاید سب سے چونکا دینے والا نکتہ ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ اتحاد کی پکار بھائی چارے کے لیے نہیں، بلکہ آبادیاتی تبدیلی کی ایک سوچی سمجھی کوشش ہے۔ اصل محرک افغان پشتونوں کی صدیوں پرانی ناکام کوشش ہے کہ وہ شمالی افغانستان کے تاجک اکثریتی علاقوں، جسے تاریخی طور پر خراسان کہا جاتا ہے، وہاں آبادی کا تناسب بدل دیں۔ لیکن افغان پشتون تو خود کو افغانستان کی اکثریت سمجھتے ہیں۔ یہی تو سارا مسئلہ ہے۔ حقیقت میں وہ افغانستان کے اندر ایک اقلیت ہیں، ایک بڑی اقلیت، لیکن بہرحال اقلیت۔ یہ آبادیاتی حقیقت انہیں ہمیشہ سے پریشان کرتی رہی ہے، اسی لیے وہ پاکستانی پشتونوں کی بڑی آبادی کو اپنی طرف شامل کر کے افغانستان کے اندر طاقت کا توازن ہمیشہ کے لیے اپنے حق میں کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس منصوبے میں پاکستانی پشتونوں کا کیا کردار ہے؟ انہیں کیا ملے گا؟ ذرائع کے مطابق انہیں قربانی کے بکرے کے طور پر استعمال کرنے کا منصوبہ ہے۔ انہیں اس آبادیاتی جنگ میں جھونک کر خراسان پر پشتون تسلط قائم کرنے کی کوشش کی جائے گی، جبکہ پاکستان میں ان کی پرسکون زندگیوں اور روشن مستقل کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ اس بے قدری کو واضح کرنے کے لیے ذرائع میں ایک تاریخی واقعہ کا بھی حوالہ دیا گیا ہے جو بہت تلخ ہے۔ جی ہاں، اور یہ واقعہ پاکستانی پشتونوں کی اجتماعی یادداشت کا حصہ ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ماضی میں قندھاری قبائل نے مبینہ طور پر پاکستانی پشتونوں کو خراسان پر برطانوی کنٹرول کے بدلے آج کے حساب سے صرف 9.8 ملین روپے میں فروخت کر دیا تھا۔ صرف 9.8 ملین روپے؟ یہ تو کسی ایک شخص کی کرپشن سے بھی کم رقم ہے۔ یہ سن کر تو واقعی سمجھ آتا ہے کہ پاکستانی پشتونوں میں تاریخی بے اعتمادی کیوں اتنی گہری ہے۔ یہ تو سراسر دھوکہ ہے۔ اور جب وہ اس تاریخی واقعے کا موازنہ آج کے دور سے کرتے ہیں، جہاں حامد کرزئی اور اشرف غنی جیسے رہنماؤں پر اربوں ڈالر کی کرپشن کے الزامات لگے، تو انہیں اپنی قدر و قیمت کا مزید احساس ہوتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ جن رہنماؤں نے اپنے ملک کو اتنا لوٹا، وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ یہ تاریخی بے وفائی اور جدید دور کی بے حسی مل کر ان کے شکوک و شبہات کو یقین میں بدل دیتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اگر یہ سوچ باہر کے پشتونوں کے لیے ہے تو خود افغانستان کے اندر کیا چل رہا ہے؟ یہ بالادستی کی سوچ وہاں کیا اثر دکھا رہی ہے؟ یہیں پر گفتگو کا رخ افغانستان کے اندرونی بحران کی طرف مڑتا ہے۔ ذرائع ایک بہت ہی متنازع نظریہ پیش کرتے ہیں۔ عام طور پر افغانستان کی تباہی کا ذمہ دار بیرونی طاقتوں روس، امریکہ، پاکستان کو ٹھہرایا جاتا ہے، لیکن یہ ذرائع کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ بیرونی نہیں بلکہ اندرونی ہے۔ اور وہ اندرونی مسئلہ کیا ہے؟ پشتون بالادستی کا نظریہ، یعنی یہ سوچ کہ افغانستان پر حکومت کرنے کا حق صرف پشتونوں کو حاصل ہے اور کوئی دوسری نسل اقتدار میں شریک نہیں ہو سکتی۔ ذرائع اس کا موازنہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی اور جاپان سے کرتے ہیں۔ وہ ممالک اس لیے دوبارہ تعمیر ہو سکے کیونکہ وہاں کوئی ایسا اندرونی گروہ نہیں تھا جو دوسرے گروہ کے ساتھ اقتدار میں شریک ہونے کے بجائے اپنی ہی قوم کو تباہ کرنے پر آمادہ ہو۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ کیا اس کی کوئی ٹھوس مثالیں بھی ہیں؟ ذرائع 3 بڑی اور واضح مثالیں دیتے ہیں۔ پہلی 1990 کی دہائی میں غلبدین حکمتیار کی کابل پر جنگ۔ اس وقت صدر ایک تاجک رہنما برہان الدین ربانی تھے۔ حکمتیار نے کابل پر ہزاروں راکٹ برسائے۔ یہ جنگ اسلام یا انصاف کے لیے نہیں تھی، بلکہ صرف اس لیے تھی کہ ایک غیر پشتون صدر کیسے بن سکتا ہے۔ بالکل۔ دوسری مثال طالبان کی 20 سالہ شورش ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس شورش کی بنیاد ہی پشتون بالادستی پر تھی۔ ان کا اصل مقصد شریعت کا نفاذ نہیں تھا، ورنہ وہ مذاکرات سے حل کر لیتے۔ ان کا اصل مقصد ایک ایسی کثیر و نسلی جمہوری حکومت کو روکنا تھا جس میں تاجک، ہزارہ یا ازبیک برابر کے شریک ہوں۔ تو اسی لیے انہوں نے اسکول جلائے، اساتذہ کو قتل کیا اور ہر اس تعلیم یافتہ افغان کو نشانہ بنایا جو ایک جدید کثیر النسلی ریاست کا خواب دیکھتا تھا۔ جی، اور اس کی تیسری اور سب سے ڈرامائی مثال اشرف غنی کا ملک چھوڑ کر فرار ہونا ہے۔ اشرف غنی والا نقطہ تو ذہن ہلا دینے والا ہے۔ عام طور پر تو یہی کہا جاتا ہے کہ وہ افراتفری میں اپنی جان بچا کر بھاگے تھے، لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی چال تھی۔
ایک کثیر النسلی حکومت کو روکنے کے لیے پورے ملک کو قربان کر دیا گیا۔ یہ ان ذرائع کا مرکزی دعویٰ ہے کہ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ پشتون بالادستی کو برقرار رکھنے کا آخری حربہ تھا۔ جب غنی نے دیکھا کہ امریکی اخلاء کے بعد ایک وسیع البنیاد قومی حکومت بننے جا رہی ہے جس میں تمام نسلی گروہ شامل ہوں گے، تو انہوں نے مبینہ طور پر پورے ملک اور اس کے تمام اداروں کو طالبان کے حوالے کرنا بہتر سمجھا، تاکہ اقتدار پشتونوں کے ہاتھ میں ہی رہے۔ جی، یہ نظریہ افغانستان کے پورے بحران کو ایک نئی روشنی میں دکھاتا ہے۔ اچھا، یہاں آ کر تو پوری شناخت کا بحران کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر ملک کے 80% لوگ افغان کہلانے کو گالی سمجھتے ہیں تو پھر یہ لفظ ملک کی نمائندگی کیسے کرتا ہے؟ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ ذرائع اس پر بہت واضح موقف اپناتے ہیں۔ ان کے مطابق افغان کوئی قومی شناخت نہیں ہے، یہ صرف پشتونوں کا نسلی نام ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ ملک کی غیر پشتون اکثریت جو تقریباً 80% بنتی ہے، اس لفظ کو اپنے لیے ایک گالی سمجھتی ہے۔ گالی؟ یہ تو بہت سخت لفظ ہے۔ جی، ان کی حالت کو یرغمالیوں سے تشبیہ دی گئی ہے جو غیر ملکی طاقتوں کے مسلح کردہ کم عقل افغان قبضے کے تحت رہ رہے ہیں۔ ذرائع کہتے ہیں کہ جب کوئی طالبان کا حامی آ کر ان سے پوچھتا ہے کہ کیا یہاں کوئی نسلی مسائل ہیں، تو وہ خوف کے مارے کہتے ہیں کہ سب کچھ جنت کی طرح بہترین ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ بالکل۔ اس کے مقابلے میں پاکستانی کی اصطلاح کسی ایک نسل کے لیے مخصوص نہیں ہے، یہ ایک متحد قومی شناخت ہے جس پر ایک سندھی، بلوچی، پنجابی اور پشتون سب فخر کرتے ہیں۔ تو آخر میں ان ذرائع سے افغانستان کے لیے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ تصویر تو کافی سنگین نظر آ رہی ہے۔ ذرائع ایک بہت تلخ حقیقت بیان کرتے ہیں۔ ان کے مطابق افغانستان ایک ایسی ریاست کی بہترین مثال ہے جو صرف نقشے پر ایک شکل کے طور پر زندہ رہی ہے لیکن ایک فعال قوم کے طور پر نہیں۔ اس کی 300 سالہ تاریخ مستحکم ادارے بنانے میں، جدید معاشیت قائم کرنے میں یا اپنے تمام علاقوں پر مکمل کنٹرول قائم کرنے میں ناکامی کی تاریخ ہے۔ اور اس کے برعکس پاکستانی پشتونوں کی صورتحال کیا ہے؟ بالکل مختلف۔ ان کی وفاداری پاکستان کے ساتھ گہری اور غیر متزلزل ہے۔ وہ کرکٹ سے لے کر فوج تک اور کاروبار سے لے کر سیاست تک ہر شعبے میں نمایاں کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں۔ اور یہ حقیقت کہ کراچی دنیا کا سب سے بڑا پشتون شہر ہے، کابل، قندھار یا پشاور سے بھی بڑا۔ جی ہاں، یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ان کا حال اور مستقبل پاکستان سے وابستہ ہے۔ وہ لر و بر مہم کو ایک گمراہ کن افغان بیانیہ سمجھتے ہیں جس کا اصل مقصد صرف پاکستان کے اندر نفرت اور تقسیم پیدا کرنا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک طرف ایک ناکام ریاست ہے جو اندرونی تضادات کی وجہ سے بکھر رہی ہے، اور دوسری طرف ایک کمیونٹی ہے جو اپنی قومی شناخت میں پوری طرح ضم ہو کر ترقی کر رہی ہے۔ جی، آج کی گفتگو کے اہم نکات یہی ہیں۔ پشتون شناخت میں نسلی اور قومی سطح پر واضح تقسیم، افغان سیاسی منصوبوں کو ایک سازش کے طور پر دیکھنے کا تصور، اور اندرونی بالادستی کا وہ نظریہ جسے افغانستان کی عدم استحکام کی اصل جڑ قرار دیا گیا ہے۔ یہ واقعی ایک ایسی تصویر ہے جو عام طور پر میڈیا میں نہیں دکھائی جاتی۔ اور یہ ہمیں ایک آخری سوچ انگیز سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ ذرائع ایک ایسے مستقبل کی تصویر پیش کرتے ہیں جہاں افغانستان تقسیم ہو جائے گا اور اس کے پشتون علاقے ممکنہ طور پر پاکستان میں ضم ہو جائیں گے۔ یہ سوچنے کے لیے ایک آخری نقطہ چھوڑ جاتا ہے۔ اگر قومی سرحدیں مستقل نہیں ہیں اور شناخت اتنی گہری متنازع ہے تو در حقیقت ایک قوم کی تعریف کیا ہے؟ کیا یہ تاریخ کی کھینچی ہوئی نقشے پر ایک لکیر ہے، یا یہ اس کے لوگوں کی اجتماعی مرضی اور مشترکہ شناخت ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہوں؟